اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 15 جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام، راتوں رات مسجد حرام سے لے کے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، اور ہم نے اس کے ارد گرد برکت ڈال دی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم اس کو اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور اختتام ان لفظوں سے ہوا: قال، کہا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ آپ نے قتل کر دیا ایک جان کا بغیر کسی غلطی کے، لقد جئت شیئا نکرا، البتہ تحقیق آپ نے ایک بہت بڑی ناپسندیدہ حرکت کی ہے۔ پارے کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ ہے اور پارے کے اختتام پہ انسان کی ناپسندیدہ اور نازیبا حرکت کا تذکرہ ہے۔ ہمارے لیے یہ پیغام رکھتا ہے کہ کائنات کا خالق ہے جو انسان کو انسانیت کی معراج جیسی بلندیوں تک لے جاتا ہے، مگر انسان ہے کہ اپنی کوتاہیوں کے سبب ذلت و پستی کی گہرائی میں مسلسل گرتا چلا جاتا ہے۔ اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کون سے وہ کام ہیں جو انسان کو بہت عظیم بنا دیتے ہیں، اور وہ کون سے کام ہیں جن سے انسان رب کی نظروں میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ وہ کام جو انسان کو عظیم سے عظیم تر بنا دیتے ہیں، سب سے پہلے ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، الذین وہ لوگ، یعملون الصالحات جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، بے شک ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ اخلاص کے ساتھ نیکی کرنا۔ ومن اراد الآخرہ، اور جو کوئی ارادہ رکھتا ہے آخرت کا، وسعی لہا سعیہا، اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، وہو مومن، اس حال میں کہ وہ ایمان پر ہو، فاولئک کان سعیہم مشکورا، بس ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ محنت کی، کوشش کی قدر کرتے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور فیصلہ کر دیا ہے تیرے رب نے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ نہ عبادت کی جائے مگر خاص صرف اللہ کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اما یبلغن عندک الکبر، جب پہنچ جائیں وہ دونوں بڑھاپے کو، احدہما، ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل لہما، پس نہ کہو ان دونوں کے لیے اف، ولا تنہرہما، اور نہ اونچی آواز سے بات کرو ان کے ساتھ، وقل لہما، بات کرو ان دونوں کے ساتھ، قولا کریما، بات کرنا عزت سے، واخفض، اور جھکا لیجئے ان کے لیے، لہما جناح الذل، اپنے بازوؤں کو، من الرحمت، نرمی سے، وقل، کہہ دیجئے، رب ارحمہما، اے رب رحم کیجئے ان دونوں پہ، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ ان دونوں نے مجھ پہ بچپن پہ رحم کیا۔ حقوق کی پاسداری کرنا۔ وآت ذی القربی، اور دو قریبی رشتہ داروں کو، حقہ، اس کا حق، والمسکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ وعدے کی پاسداری کرنا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، پورا کرو وعدوں کو، إِنَّ الْعَہْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک جو تو نے وعدہ کیا ہے اس کے بارے میں تجھ سے ضرور پوچھ ہوگی۔ ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، پورا کرو کیل ناپنے کو، إِذَا كِلْتُمْ، جب تم ناپو، وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ، اور جب تم وزن کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، مستقیم، بالکل ترازو کو سیدھا کر کے، ذَلِكَ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے لحاظ سے یہ بہت اچھا ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض، تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے ساتوں زمین اور آسمان، ومن فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے، وَإِن مِّن شَیْءٍ، نہیں ہے کوئی چیز، الا مگر، یسبح بحمدہ، وہ تسبیح بیان کرتی ہے اپنے رب کی تعریف کی، ولا تفقہون تسبیحہم،
نہیں سمجھتے وہ اس کی تسبیح کو، انہو کان حلیما غفورا، بے شک وہ بردبار گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، کہہ دیجئے میرے بندوں کو، یقولوا التی ہی احسن، جب بھی وہ بات منہ سے نکالیں تو اچھی نکالیں، ان الشیطان، بے شک شیطان، ینزغ بینہم، ان کے درمیان فساد ڈلواتا ہے، ان الشیطان، بے شک شیطان، کان للانسان عدو مبین، شیطان کا دشمن ہے واضح طور پہ۔ فجر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز کو قائم کرو سورج ڈلنے سے پہلے پہلے، الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک، وقرآن الفجر، اور قرآن فجر کے ٹائم اس کی تلاوت کی جائے، ان قرآن الفجر، بے شک قرآن پاک فجر کے ٹائم مشہودا، پڑھنا حاضر کیا گیا ہے اللہ کے ہاں۔ نماز تہجد کا اہتمام کرنا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں، فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تہجد کی نماز ادا کیا کرو، قریب ہے ان یبعثک ربک، کہ اللہ تعالیٰ پہنچا دے آپ کا رب آپ کو مقام محمودا، ایک مقام محمود میں کھڑا کر دے، حالت سجدہ میں رونا گڑگڑانا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اوتوا العلم من قبلہ، جو دیے گئے علم اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جب پڑھی جاتے ہیں ان پہ وہ آیتیں، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ گر پڑتے ہیں تھوڑی کے بل سجدے میں، ویقولون، وہ کہتے ہیں، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کے رہنے والا ہے۔ وَيَخِرُّونَ، وہ گر پڑتے ہیں، لِلْأَذْقَانِ، تھوڑی کے بل، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کا اس کے ساتھ خضوع اور ہی زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ کی تعریف کرنا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ وہ ذات ہے، لم یتخذ ولدا، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ، اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے، فی الملک، اس کی بادشاہی میں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی کوئی اس کا ایسا دوست ہے، مِّنَ الذُّلِّ، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کہ جو اسے کمزور کر سکے، اور اللہ ذوالجلال کی بڑائی بہت بڑی ہے۔ انشاءاللہ کے الفاظ کہنا، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن پاک میں فرمایا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، نہ تم کہو کسی چیز کے لیے، انی فاعل، جب تم اس کو کرنے والے ہو، ذالک غدا، کہ میں اس کو کل کروں گا، مگر کیا کہنا چاہیے، الا، مگر کہا جائے، ان یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، تو یاد کروا دیتا ہے آپ کو آپ کا رب، اذا نسیت، جب بھول جائے، وقل، کہہ دیجئے، عسیٰ، قریب ہے، ان یہدینی، رہنمائی کرے، ربی، میرا رب، لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، کہ یہ بات بڑی رہبری کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس کی رہنمائی فرمائیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد دنیا کی حقیقت کو سمجھنا، کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بیان کی ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، پانی کی طرح ہے جیسا کہ ہم اس کو برساتے ہیں آسمان سے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، پھر زمین کا سبزہ اس سے نکلتا ہے، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور پھر وہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ ایمان و یقین نہ رکھنا، وَأَنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اولاد کو قتل کر دینا مفلسی کی وجہ سے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو، خشیۃ املاق، مفلسی کے خوف سے، نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیتے ہیں، ان قتلهم كان خطا كبيرا، بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔
یتیم کا مال کھانا، ولا تقربوا مال الیتیمی، اور نہ قریب جو یتیم کے مال کے، الا مگر باللتی وہ ہی احسن جو اچھا ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچیں اپنی بلوغت کی عمر کو۔ اس کے بعد فرمایا تکبر نہ کرنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، نہ تم چلو پھرو زمین میں تکبر کے ساتھ، اِنَّكَ بے شک اب لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالُ طُولًا، اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کے پہنچ سکتے ہو اور نہ ہی تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، اس لیے نرمی اور عاجزی کے ساتھ زمین پہ چلو، تکبر نہ کرو، قرآن سے اعراض کرنا۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے، أَن يَفْقَهُوهُ کہ اس کو سمجھ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں پہ بوجھ ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ جب ذکر کیا جاتا ہے آپ کے رب کا قرآن میں، وحدہ کہ وہ اکیلا ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا وہ پیٹھ پھیر کے بھاگتے ہیں۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنا، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے زیادہ ظالم شخص کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ ظلم و زیادتی کرنا، سورۃ کہف آیت نمبر 59 میں، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهَا، یہ وہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، لما ظالموا جب انہوں نے ظلم کیا، وَجَعَلْنَا اور ہم نے کر دیا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ہم نے ایک میعاد مقرر کر دی تھی اس کو ہلاک کرنے کی۔ تو میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق نوازے کہ ہم ان کاموں کو اختیار کریں جن سے انسان کو اللہ کی جانب سے عظمت و بلندی میسر آتی ہے، اور ان کاموں سے ہمیں محفوظ فرمائے جن کے سبب انسان ذلت و رسوائی کی گہرائیوں میں مسلسل گرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔